پروگرام جس طرح سے ہوتا ہے کہ 7 سے لے کے 8 بجے تک ہمارے شب جمعہ یہاں ادا کیے جاتے ہیں. 8 بجے مولانا قبلہ ممبر ہوں گے اور 9 بجے مغربین کے ساتھ ہی مجلس اختتام پذیر ہوگی. اس کے اگلا پروگرام جو کہ جون 7 کے حوالے سے ہے، یہ جشن معصومین ہے. اس کے افادکار 5:30 بجے شام کو یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا اور اس کا اختتامیہ نماز مغربین کے ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد. نعرہ حیدری. جتنا ممکن ہو سکے قریب آ جائیں تاکہ زینت محفل اور مجلس برقرار رہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات محترم، صاحبان عزت، واجب الاحترام، مومنین اکرام، اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ خصوصیات امام حسین کا ہے. لیکن اس بات کا مجھے احساس ہے کہ آپ کی شان بیان کرنا مجھ جیسے ایک ادنا اور حقیر طالب علم کے لیے ناممکن ہے. جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شان یا خدا بیان کر سکتا ہے یا مصطفیٰ بیان. بالکل اسی طرح سے 2 مصروں میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر نے کیا خوب میرے الفاظ کی ترجمانی کی کہ لفظ آپ کے شایان نہیں لکھ سکا مولا. لفظ آپ کے شایان نہیں لکھ سکا مولا. انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا. کیونکہ ہم ان کی شان نہیں بیان کر سکتے. وہ جو آیت تطہیر کے مالک ہیں. لفظ آپ کی شایان نہیں لکھ سکا مولا. لفظ آپ کی شایان نہیں لکھ سکا مولا. انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا. تو جتنی ایک طالب علم کوشش کر سکتا ہے کوشش کی کہ مولا کے فضائل کو ایک یکجا جمع کروں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. آپ کچھ تعارف آپ کی زندگی کا، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کا نام گرامی موسیٰ. انبیاء کرام میں بھی ایک موسیٰ گزرے اور وہ نبی بہت مشہور نبی ہے. تو نام 2 اور ہم نام، لیکن یہ 2 شخصیتیں ہم نام ہیں لیکن صفتیں مختلف ہیں. دونوں کی صفتیں جدا جدا ہیں. وہ جو نبی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں گزرے، ان کا ایک لقب ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ. بڑے غصے والے تھے. سارے سنتا میں پڑھیے کہ جب ملک الموت آیا اسے بھی تھپڑ دے مارا. کہتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی. اب یہ نہیں لکھا آگے کہ جب وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا
کہ وہ اسی ایک آنکھ سے آئے گا یا اس نے ٹھیک کروا لی؟ تو بڑے جلال والے موسیٰ تھے، بڑے غصے والے موسیٰ تھے، لیکن کیا کہنا جناب سیدہ کی اولاد کا، فاطمہ زہرا تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ تیرے بیٹے کا بھی ایک نام موسیٰ، بنی اسرائیل میں بھی ایک موسیٰ، وہ موسیٰ غضبان غصے والا موسیٰ، سیدہ کی اولاد میں بھی ایک موسیٰ، یہ موسیٰ کاظم، یہ غصے کو پی جانے والا موسیٰ، یہ غصے کو پی جانے والا موسیٰ۔ تو آپ کا نام گرامی موسیٰ اور لقب کاظم۔ دیکھیں جو آپ کی شان ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں اور جتنے ہمارے امام گزرے ہیں، کسی کا یہ لقب نہیں، صرف اور صرف مخصوص ہے امام موسیٰ کاظم، آپ کی ذات سے مخصوص کہے کاظم سب، لیکن جو لقب مخصوص ہے وہ آپ کی ذات سے، کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے گستاخی کی، آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچایا، آپ نے اسے حاضر کیا کہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب وہ جانتا ہے کہ یہ ہے کاظم امام، اس نے قرآن مجید کی وہ جو آیت قسم کے متعلق ہے اسے بیان کیا کہ الکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاظم تو میں نے غصے کو پی لیا، اب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کہنے لگا والعافین عن الناس، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب میں نے تجھے معاف کر دیا اب بتا کیا کیا جائے۔ کہنے لگا اللہ نے آگے بھی کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جب میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اچھا وہ تھا جو قرآن مجید تھا وہ کہاں پہ تھا؟ کاغذ کے اوپر، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ کہاں پہ تھا؟ الفاظ کی شکل میں۔ نظر کہاں پہ آیا؟ اس طرح سے بچوں نے بچوں اس کو بند کرو، یہ بند کرو بیٹا، اسے مجلس میں آؤ تو پھر کمپیوٹر کو بند کر دیا کرو۔ دیکھو میرے ساتھ چلیے، دیکھا دیکھو کیسے کیسے کہ وہ جو الفاظ کی شکل میں تھا وہ قرآن کہاں نظر آیا۔ بچوں دیکھو ہر چیز کے کم از کم دو وجود ہوتے ہیں۔ تم کاغذ کے اوپر جب خوشبو دیکھتے ہو، لکھی ہوئی خوشبو دیکھتے ہو، کبھی اسے سونگھ کے دیکھنا، کمال ہے صاحبان، کبھی اس خوشبو کو سونگھ کے دیکھنا، خوشبو اس میں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ خوشبو کہاں سے آئے گی؟ جو اس کا حقیقی وجود ہے، جب اس کو سونگو گے، اس کو سونگو گے تو خوشبو آئے گی۔ یعنی ہر چیز کے کم از کم دو وجود ہوتے ہیں، ایک لفظی ایک حقیقی۔ جو الفاظ میں وہ خوشبو نہیں ہوتی، اصل الفاظ میں نہیں ہوتا، حقیقت میں ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن کی بھی دو وجود ہیں، ایک آیت کی شکل میں، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک کردار کی شکل میں۔ الفاظ کی شکل میں کتاب میں نظر آتا ہے، کردار کی شکل میں موسیٰ کاظم کے وجود میں نظر آتا ہے۔ نعرہ صلوات، ہر چیز کے دو وجود ہیں۔ یا اس طرح سے کہیے بچوں، اگر میری بات سمجھو کہ اس طرح سے کہیے کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈلا تو قرآن بن گیا، جب کردار میں ڈلا تو موسیٰ کاظم جیسا انسان بن گیا۔ یہ لقب آپ کا، کسی معصوم کا یہ لقب نہیں، کسی نبی کا یہ لقب نہیں، صرف میرے مولا موسیٰ کاظم کا کاظم لقب۔ اور جو دوسرا لقب آپ سے مخصوص، کسی کا لقب وہ نہیں ہے، صرف آپ کی ذات سے مخصوص ہے، وہ ہے باب الحوائج۔ جتنے نبی گزرے ہیں سب کے در سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جتنے امام گزرے ہیں ہمارے امام، کسی امام کا یہ لقب نہیں۔ ہاں سرکار وفا کا ہے، لیکن اماموں میں فقط اسی امام کا لقب ہے باب الحوائج ہے، سب باب الحوائج۔ اچھا تو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ جس در پہ حاجت قبول ہو، جس در پہ حاجت جائے اسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ نہیں، اگر اسی وجہ سے باب الحوائج کہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے سب سے زیادہ رسالت مآب کے پاس جاتی ہے حاجتیں، سب سے زیادہ امام حسین کے پاس جاتی ہیں حاجتیں، تو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ حاجت آپ کے در پہ جاتی ہے، باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجت چلتی ہے اور استجابت میں بدل جاتی ہے۔ یہ لقب
مخصوص میرے امام سے. اور ایک اور لقب جو فقط مخصوص آپ کی ذات سے، کسی اور کا وہ لقب نہیں، وہ ہے ظاہر. مؤنث میں اگر اس کی مؤنث کی جائے تو زہرا، جناب سیدہ کا لقب. یعنی نور کی نسبت جس ذات سے ہو جائے وہ ہے زہرا. اگر خواتین میں کوئی ذات نور کی وجہ سے منور ہو، اگر نور کی وجہ سے خاتون میں کوئی ذات منور ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اور اگر مردوں میں کوئی ذات نور سے منور ہو اسے ظاہر کہتے ہیں. یہ لقب بھی فقط اور فقط امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہے، کسی اور کا یہ لقب نہیں ہے. اور ایک اور خصوصیت ہے میرے مولا کی، دیکھو بچوں، ایک اور خصوصیت کہ آپ کثیر اولاد. کوئی جتنے ہمارے امام گزرے ہیں، جتنی آپ کی ماشاءاللہ اولاد تھی، کسی کتنی اولاد؟ 37 اولادیں بتائی جاتی، 19 بیٹیاں 18 بیٹے، صرف آپ کی ذات. کسی دوسرے معصوم کے پاس اتنی اولاد نہیں. یہ لقب بھی مخصوص ہے میرے مولا سے. ایران میں آپ جائیے، آیت اللہ محسن کراتی جن کا ہر جمعرات میں ٹی وی میں درس آتا ہے انقلاب کے بعد سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایران میں سب سے زیادہ جو سید پائے جاتے ہیں وہ ہے کاظمی سید. اور اگر ایران میں اکثریت کاظمیوں کی ہو تو پھر پوری دنیا میں سید جو اکثریت کے ساتھ پائے جائیں گے وہ موسوی اور کاظمی، اسی امام کی اولاد. تو کیوں جناب سیدہ سے یہ بات ملتی ہے؟ اللہ نے سورہ کوثر جب اتاری نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کثرت کے ساتھ ہے. اچھا، جو بھی کثرت والی شے ہو اسے کوثر نہیں کہتے. بارش کے قطرے بہت زیادہ ہیں لیکن انہیں کوثر نہیں کہتے. درختوں کے پتے بہت زیادہ ہیں انہیں کوثر نہیں کہتے. ریت کے ذرے بہت زیادہ ہیں انہیں کوثر نہیں کہتے. تو کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر اس شے کو کہتے ہیں جو کثرتوں کے ساتھ بھی ہو، برکتوں کے ساتھ بھی ہو. کوثر وہ شے جو کثرت کے ساتھ ہو، برکتوں کے ساتھ ہو. جناب سیدہ کو اور ان کی اولاد کو اللہ نے کوثر کہا. یہی سبب ہے کہ سیدہ کی اولاد میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں، کثرت کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، برکتوں کے ساتھ بھی نظر آتی ہے. کثرت کے ساتھ دیکھنا ہو تو جہاں کہیں محمد رسول اللہ کی آواز نظر آتی ہے وہاں سیدہ کی اولاد نظر آتی ہے. اگر برکتوں کے ساتھ دیکھنا ہو تو جہاں کہیں انقلاب برپا ہے، جہاں کہیں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں سیدہ کی اولاد سر فہرست نظر آتی ہے. جہاں کہیں انقلاب ہے، جہاں کہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے وہاں جناب سیدہ کی اولاد سر فہرست نظر آتی ہے. تو جناب سیدہ کا لقب زہرا، خواتین میں کسی کا لقب ایسا نہیں ہے. میرے مولا کا لقب ظاہر، مردوں میں کسی کا لقب ایسا نہیں ہے. یعنی جس طرح سے جناب سیدہ بے مثال، جس طرح سے امام موسیٰ کاظم بے مثال. دیکھو بچوں میری بات سنیے گا، یہ جو نوجوان تشریف فرما ہے میرے ساتھ چلیے گا، دیکھیے کس طرح سے میرا مولا بے مثال ہے. سب سے زیادہ اولاد آپ کی، کوثر کا وجود، آپ کا وجود. دیکھیے سورہ کوثر اگر سمجھ میں آ گئی، دیکھ آپ کو بتایا نا بچوں کہ ہر شے کے دو وجود ہیں، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، ایک حقیقی شکل میں. جو الفاظ کی شکل میں ہے اس میں اثر نہیں ہوتا، وجہ جو اثر ہوتا ہے وہ حقیقی وجود میں ہوتا ہے. تو کوثر کے بھی دو وجود ہیں، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک ذات کی شکل میں. لفظوں میں دیکھو گے تو قرآن نظر آئے گا، حقیقت میں دیکھو گے تو موسیٰ کاظم جیسا انسان نظر آئے گا. کیسے؟ دیکھیں سورہ میرے مولا کیسے بے نظیر ہے، جیسے جناب سیدہ بے نظیر ہے، جیسے سورہ کوثر بے نظیر ہے. پڑھے لکھے اور دانشمند آپ تشریف فرما ہے، شاہ صاحب موجود ہیں، آپ سب پڑھے لکھے ہیں. دیکھیں کیسے سورہ کوثر بے مثال ہے. قرآن مجید میں کتنی صورتیں؟ 114 آیتیں، کتنی؟ 6666. ان 114 صورتوں میں سورہ کوثر کی مثال نہیں ہے. نہیں ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، میں اب جب تک سمجھاؤں گا نہیں آگے نہیں چلوں گا، میرے ساتھ چلیے گا. دیکھیں قرآن مجید کی سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا ایک مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَا. پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے. لیکن رات کو جائیے گا، نیٹ میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل میں جب عربی پیج پہ جائیے گا
تو وہاں پہ یہ ریسرچ کیجئے گا قرآن مجید کی کہ پورے قرآن مجید میں انا اعطینا کا لفظ صرف سورہ کوثر میں آیا، کہیں اور نہیں آیا. دیکھیں ایسے نہیں، پورے قرآن مجید میں انا اعطینا کا لفظ صرف سورہ کوثر میں آیا، کہیں اور نہیں آیا. الکوثر پورے قرآن میں کوثر کا لفظ صرف سورہ کوثر میں آیا، کہیں اور نہیں آیا. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک، پورا قرآن پڑھیے، کہیں فصلی لربک نہیں آیا، صرف سورہ کوثر میں آیا. وانحر، پورے قرآن میں وانحر کا لفظ کہیں نہیں آیا، صرف سورہ کوثر میں آیا. انا شانیہ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، صرف سورہ کوثر میں آیا. هو الابتر کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، صرف سورہ کوثر میں آیا. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ سورہ کوثر وہ ہے کہ جس کا وجود تمام صورتوں میں بے مثال ہے. جیسے جناب سیدہ تمام خواتین میں بے مثال ہے، ایسے میرا امام موسیٰ کاظم تمام انسانوں میں بے مثال ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. سورہ کوثر پورے قرآن میں بے مثال ہے، اور امام کا وجود گرامی، وجود مقدس سارے انسانوں میں بے مثال ہے. جو لقب آپ کو ملے کسی معصوم کو نہیں ملے، کسی نبی کو نہیں ملے. کوئی ہم جیسا آپ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ. ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، پترس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. بے مثال امام، بے مثال امام، بے نظیر امام. آپ کا صفات کا حامل کوئی نہیں ملتا. یہ موسیٰ کاظم امام. جب آپ پیدا ہوئے، جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ گرامی نے وہ واقعات ذکر فرمائے. فرمانے لگی لما ولدت ابنی، جب میرا بیٹا پیدا ہوا، رافع راسہ الی السماء، ایک مرتبہ اس نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا. رافع راسہ الی السماء واضعا یدہ علی الارض، تو ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ہاتھ زمین پہ رکھا اور دوسرا چہرہ آسمان کی طرف کیا. وہ فرمانے لگی واستشهد اللہ ورسولہ والائمۃ المیامین. آپ نے پیدائش کے بعد ہاتھ زمین پہ رکھا اور اللہ کی توحید کی بھی گواہی دی، رسالت محمد کی بھی گواہی دی، اور ائمہ طہار کی بھی گواہی دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا، اشہد ان اولیاء اللہ بھی کہا. کب کہا؟ جب پیدا ہوئے. دنیا کے اماموں میں ایک توحید کی گواہی دی جاتی ہے، جان تو کب دی جاتی ہے؟ جب پیدا ہوتے ہیں، بلوغت کی منزل پہ پہنچتے ہیں، تہذیب حاصل کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، دولتوں سے آراستہ ہوتے ہیں. اور جب تزکیہ اور تعلیم کی دولت سے آراستہ ہوتے ہیں تو پھر توحید کی گواہی دیتے ہیں، پھر نبوت کی گواہی دیتے ہیں. جب کمال تک پہنچتے ہیں تب دیتے ہیں. یہ پیدا ہوتے ہیں تو توحید کی بھی گواہی دے رہے ہیں، رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں. یہ پیدا ہونے کے بعد دونوں گواہیاں دے رہے ہیں، رسالت محمد کی گواہی بھی دے رہے ہیں، توحید کی گواہی. یا اس طرح سے کہیے کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تب توحید کی گواہی دی جاتی ہے. جب چلا جاتا ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کا کمال بس یہ ہے کہ یہ معراج تک پہنچتا گیا بس یہاں تک یہ بات سمجھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے۔ جو انسان اپنے کمال اور اختتام پہ بات سمجھتا ہے یہ ابتدا میں بتاتے ہیں، یعنی بتانا چاہتا ہوں جو انسانیت کا کمال ہے وہ ابتدا ان کی ہے۔ جو انسانیت کا کمال ہے ابتدا ان کی ہے۔ یہ یہاں ابتدا میں توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ صاحبان میرے مولا کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ جب پہلے امام آ کے قرآن کی تلاوت کریں گے کوئی شک نہ کرے کہ علی نے قرآن سنایا تھا۔ دیکھیں جب پیدا ہوتے ہیں نا تو کم از کم انسان دو عیبوں کو ضرور لے کے آتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرا سا بھی علم نہیں تھا۔ یہ جو ABC یاد کی ہے، یہ جو لیپ ٹاپ چلانا سیکھا ہے، لا تعلمون شیئا، پیدا ہوتے وقت علم کچھ بھی نہیں تھا، اور پیدا ہوئے تھے تو نجس پیدا ہوئے تھے، طہارت کی ضرورت تھی، غسل دیا گیا، جب دنیا سے گئے تو نجس تھے۔ لیکن ذات علی دیکھیے کہ انسان ابتدا میں بھی غسل کی ضرورت ہے، انتہا میں بھی غسل کی ضرورت ہے، لیکن میرے مولا کا وجود دیکھیے، پیدا ہوئے تو کعبے میں ہوئے، شہادت ہوئی تو مسجد میں ہوئی۔ کعبہ بھی طہارتوں کا نام ہے، مسجد بھی طہارتوں کا نام ہے، یعنی علی وہ ذات ہے کہ جس کی ابتدا بھی طہارت ہے، انتہا بھی طہارت ہے۔ علی وہ ذات ہے کہ جس کی ابتدا میں بھی طہارت ہے اور انتہا میں بھی طہارت ہے۔ جب پیدا ہوتے ہو تو دو عیب کے ساتھ آتے ہو، پیدا ہوتے ہو تو کمزور پیدا ہوتے ہو۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور خلق کیا ہے، یہ نہیں جانتا کہ کیسے دودھ پینا ہے، اسے اس کی ماں بتاتی ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ہم ہیں جو کمزور پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ آل محمد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو جولے میں اجدر کو تیر دیتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سناتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں تو توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اور میرے چھٹے امام نے فرمایا، حالات زندگی جب نقل فرمایا لما ولدا، جب پیدا ہوا ابنی، میرا بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے کتبہ، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا جس کا نام تھا حیا، کتبہ، اس نے لکھا آپ کے کندھے پہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ نے اپنا کلمہ صدق اور عدل کی شکل میں مکمل کر دیا۔ اللہ نے اپنا کلمہ صدق اور عدل کی شکل میں مکمل کر دیا۔ اچھا، یہ جو آج کل ٹیٹوز بنانے کا رواج ہے، ہاتھوں پہ لکھوا لیتے ہیں، ایک شرعی مسئلہ یہ ہے، تمام فقہا کا، جتنے مجتہدین ہیں، جتنی فقہ اس مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، بھلے جو بھی لکھوائیں، لیکن آپ قرآن نہیں لکھوا سکتے، قرآن نہیں لکھوا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پہ ایسی حالت آری ہوتی ہے، قرآن کو مس تو کر سکتا ہے، اگر لکھوائے گا تو اس وقت یہ قرآن کی توہین ہوگی، تو وہ قرآن اپنے بدن پہ نہیں لکھوا سکتا۔ تو بندوں میں اور آل محمد میں فرق یہ ہے کہ بندہ اپنے بدن پہ قرآن نہیں لکھوا سکتا، یہاں اللہ ہے جو محمد کے کندھے پہ لکھوا رہے ہیں، یہاں اللہ ہے جو موسیٰ کاظم کے کندھے پہ لکھوا رہا ہے، یہاں اللہ ہے جو 12ویں مولا کے کندھے پہ لکھوا رہا ہے۔ جب 12ویں مولا تشریف لائیں گے تو کندھوں پہ لکھا ہوگا جاء الحق وزہق الباطل۔ یہ آیت قرآن کی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اسی وجہ سے پروردگار لکھوایا کیوں؟ کیا اسی وجہ سے کہ جب مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند ہو جائیں گے تو جب علی و بطول کا دروازہ کھلا رہے گا کوئی اس بات پہ اعتراض نہ کرے۔ آئے اصحاب کرام آئے، جب مسجد نبوی میں سب دروازے بند کر دیے گئے، ایک مرتبہ اصحاب آئے، ہاتھوں کو جوڑتے کہا یا رسول اللہ سب کے دروازے بند کر دیے، صرف علی کا دروازہ کھلا رہا۔ یا رسول اللہ صرف علی کا دروازہ کھلا رہا، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما صدعت ابوابکم وما فتحت ابواب علی،
वलकिन अल्लाह सद्ददा अबवाबकुम वला अल्लाह फतह अबवाब अली। देखो ना मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद किए हैं ना मैंने तुम्हारे दरवाजे खुले रखे हैं, अल्लाह ने अली का दरवाजा खुला रखा है, अल्लाह ने तुम्हारे दरवाजे खुले रखे हैं। असहाब ने कहा या रसूलल्लाह वजह क्या है? आपने फरमाया लिअन्ना लकुम हालातुन, इसलिए कि तुम पे ऐसी हालतें तारी हो जाती हैं कि तुम मस्जिद में नहीं जा सकते, और ये वो हस्तियां हैं जो चादर तत्हीर के साए में पली हैं। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। तुम पे ऐसी हालतें तारी हो जाती हैं कि तुम मस्जिद में नहीं जा सकते, और ये वो हैं जो चादर तत्हीर के साए में पले हैं। देखें ये जो इमाम के रोजे मुबारक पे गुस्ताखी की जाती है, जगह जगह पे इमाम के चाहने वालों को शहीद किया जाता है, कत्ल गारत की जाती है, तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? बसों से उतार के शहीद किया जाता है, तो क्या ये रुक जाएगा? क्या ये दुनिया, ये नादान, ये अहमद, ये जाहिल ये समझते हैं कि अगर हम इनको कत्ल कर देंगे तो ये विलायत अली से रुक जाएंगे? ये कत्ल गारत से सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अच्छा जब कत्ल कर देंगे तो फिर विलायत की गवाही कौन देगा? तो जो है ना साहिबान जो पीछे बैठे हैं कि जब ये चाहने वालों को कत्ल करेंगे तो फिर विलायत अली की गवाही कौन देगा? तो बताना चाहता हूं कि ए जाहिलो, जितना भी कत्ल करोगे, जितनी भी कत्ल गारत बढ़ाओगे, ये विलायत अली की गवाही के लिए इस वजूद की जरूरत नहीं है, एक रूह पाक की जरूरत है जो माने नादे अली पढ़ के पलाई है। ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो। देखो कब तक गवाही देंगे? ऐसा नहीं है कि हम गवाही के लिए इस वजूद के मोहताज हैं, नहीं, कि जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो। मिदहते शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, जुबान सूली चढ़ा दो मुझे। ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सदा दो मुझे। जिक्रे शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, सो बार सूली चढ़ा दो मुझे। जिक्रे शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, सो बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन। देखिए जो जो आप पीछे बैठे हुए हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, विलायत अली के चाहने वालों, अर्ज करना चाहता हूँ कि टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, तो जाहिलो हवा में उड़ा दो इसे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, तो जाहिलो हवा में उड़ा दो इसे। एक दो दिन नहीं रोजे महशर तलक, एक दो दिन नहीं रोजे महशर तलक इस हलाली मवाली का वादा रहा। एक दो दिन नहीं रोजे महशर तलक इस हलाली मवाली का वादा रहा। जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, या अली की सदा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद। आवाज़े बुलंद सलावत। कब तक ये गर्दनें काटेंगे? हम विलायत अली के लिए, अली के लिए इन गर्दनों की हमें मोहताजी नहीं है। हमारी तो राग से भी अली की आवाज आए। देखिए जब अली कहा करें तो आहिस्ता आवाज में ना कहा करें, इसलिए कि अपने पीर का नाम वो आहिस्ता ले कि जिसके पीर ने कभी उसे शर्मिंदा किया हो। कहने लगे भाई ये या अली मदद क्यों कहते हैं? इतनी छोटी सी बात मुल्ला की खोपड़ी में नहीं आई, ये या अली मदद क्यों कहते हैं? भाई ये छोटी सी बात मुल्ला तेरी समझ में नहीं आई तो कुरान कैसे समझ में आएगा? कई किस तरह से या अली मदद कहते हैं? देखो बच्चों मेरी बात सुनो, या अली मदद क्यों कहते हैं? क्यों या अली मदद कहते हैं? देखिए फकीर होता ना, फकीर वो जो बेकारी आपके दरवाजे पे आता है, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि दरवाजे पे जाए और दस्तखत दे। कमाल है साहिबान इज्जत। बात तो मैं कह गया जो कहना चाहता हूँ, बात मैं कह गया।
فقیر کا کام یہ ہے کہ دروازے پہ جائے، جا کے دستخط دے، جیسے ہی جو بھی باہر آئے، کمال ہے صاحبان، جیسے ہی جو بھی باہر آئے فقیر اسے اپنا سوال بتائے، مدد کا تقاضا کرے۔ ہم نے بھی یہی کیا، اللہ کے گھر آواز لگائی، علی کے سوا باہر آیا ہی کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری، بے شک بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فقیر کا کام یہ ہے کہ آواز لگاتا ہے اور جو آتا ہے اسی سے مانگتا ہے، اور ہم بھی اللہ کے گھر آواز لگاتے ہیں۔ ہم نے علی کے سوا کسی کو آتے دیکھا ہی نہیں۔ جلتا ہے تو جل جائے کوئی میری بلا سے، جلتا ہے تو جل جائے کوئی میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے۔ جلتا ہے تو جل جائے کوئی میری بلا سے، میں ذکر علی کرتا ہوں خالق کی رضا سے۔ اچھا ہے چلو ذکر علی سن کے مسلسل، مانوس تو ہو جاؤ گے جہنم کی فضا سے۔ درود پڑھنا صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نام گرامی موسیٰ، لقب کاظم، لقب باب الحوائج، لقب زاہد، اور خلیفہ وقت ہارون رشید ملون۔ ایک دفعہ دربار سجا تھا، امام سے کہنے لگا فرزند رسول آپ یہ بتائیے کہ ہم بھی رسول کے رشتہ دار، آپ بھی رسول کے رشتہ دار، تو آپ اپنے آپ کو اولاد رسول کہتے ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھی تو اسی طرح سے نا۔ تو آپ اپنے آپ کو ہاشمی کہلوا سکتے ہیں، ابو طالبی کہلا سکتے ہیں، علوی کہلوا سکتے ہیں، لیکن نبی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، اولاد نبی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نسل چلتی ہے باپ سے۔ آپ کے بھی رشتہ دار، آپ ابو طالب کی اولاد، ہم حضرت عباس کی اولاد، تو دونوں نبی کے رشتہ دار۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ اولاد علی ہیں، اولاد نبی بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا کہ اس دربار میں ابھی ابھی اگر رسول خدا آ جائے، ابھی ابھی اس دربار میں رسول خدا آ جائیں اور آنے کے بعد تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا دے دے گا؟ ایک مرتبہ مسکراہٹ چہرے پہ آئی، کیونکہ پرانی عادت تھی کہ بیٹیاں دیکھ کے فخر جتایا کرتے تھے۔ کہا ذہن نصیب کیوں نہیں دوں گا، اگر رسول مانگیں گے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ کہا بس تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ رسول تجھ سے تقاضا کر سکتے ہیں، ہم سے تو تقاضا بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو میری بیٹی ہے وہ رسول کی بیٹی کی بیٹی ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہ جو نہیں ہوتے وہ بن بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ سید نہیں ہوتے لیکن بن بیٹھتے ہیں، اسی لیے ملعون ہے یہ ہارون رشید، اس لیے اس پہ لعنت ہے کہ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا تھا، تو جو سید نہ ہو وہ بن بیٹھے۔ دیکھیں مذہب شیعہ کا ایک پرنسپل ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نہ ہو، جو نہ ہو وہ بن بیٹھے تو اس پہ لعنت ہے۔ فرعون پہ کیوں لعنت ہے بھائی؟ اس لیے لعنت ہے نا کہ فرعون خدا نہیں تھا اور بن بیٹھا تھا، تو اس لیے اس پہ لعنت ہے۔ یہ مرزا پہ کیوں لعنت ہے؟ اس لیے کہ نبی نہیں تھا، بن بیٹھا تھا، اس لیے اس پہ لعنت ہے۔ تو جو بھی جانشین رسول نہ ہو، جو بھی نہ ہو اور بن بیٹھے تو اس پہ لعنت ہے۔ یہ لعنت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ قرآن سے دلیل دیں، عقل کے اندھوں کو جب عقل کی بات سمجھ میں نہ آئی تو قرآن کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ان کے وڈیرے کہہ گئے تھے نا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ انہوں کو بڑے بہادر تھے، انہوں نے رسول کو چھوڑ کے قرآن پکڑ لیا تھا، بڑے بہادر تھے لیکن لڑنا نہیں جانتے تھے۔ تو کہنے لگے
آپ دلیل دیں کیسے آپ جو ہے وہ نبی کی اولاد ہیں. کیوں ہارون کہنا لے ان نسب من الاب، کیونکہ نسل جو چلتی ہے یہ باپ سے چلتی ہے، اور آپ باپ کے حساب سے تو ابو طالبی ہیں، نبی کی اولاد نہیں ہے. کا قرآن مجید سے دلیل دیں. آپ ہیں جناب سیدہ کی اولاد اور نسل آپ کی رسول سے ہے، بتائیے قرآن سے دلیل دیں. سورہ انعام قرآن مجید کا ہے 6واں سورہ اور اس کی آیت نمبر ہے 84. کون سی؟ 84. اس میں اس آیت کی میرے مولانا تلاوت فرمائی. وَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم نبی کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا. کُلًّا ہَدَيْنَا، یہ دونوں ہدایت یافتہ تھے. وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قبل، اور ہم نے نوح ان سے پہلے بھیجے تھے، وہ بھی ہدایت یافتہ تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت نسل میں سے بھیجا کس کو؟ داؤد، حضرت داؤد کو، اور سلیمان اور حضرت سلیمان نبی کو، اور ایوب حضرت ایوب نبی کو، وہ یوسف اور حضرت یوسف نبی کو، وہ موسیٰ اور موسیٰ نبی کو، وہ ہارون اور حضرت ہارون کو حضرت ابراہیم کی نسل سے بھیجا. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیتا ہے. فرمایا وہ زکریا، اللہ نے ابراہیم کی نسل میں زکریا نبی کو بھیجا. وہ یحییٰ، اور یحییٰ نبی کو ابراہیم کی نسل میں بھیجا. وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ نبی کو ابراہیم کی نسل میں سے بھیجا. امام نے کہا دیکھ ہارون یہ بتا من ابو عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ کون سا تھا؟ تیرا استدلال یہ ہے، کمال ہے صاحب، تیرا استدلال یہ ہے کہ نسل چلتی ہے باپ سے. قرآن سے تو دلیل چاہتا ہے، ناطق کے قرآن سے. تو یہ بتا من ابو عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ کون سا تھا؟ ایک مرتبہ شرمندہ ہوا محفل میں، ہاتھوں کو جوڑ کے لگا منسوب من الام، اصل میں ماں سے نسبت تھی. منسوب من الام، وہ ماں کی وجہ سے ابراہیم کے بیٹے تھے. آپ نے فرمایا جیسے عیسیٰ ماں کی نسبت کی وجہ سے ابراہیم کی نسل سے ہے، ویسے ہی ہم آل محمد سیدہ کی وجہ سے رسول کی نسل سے. نعرہ صلوات. کیا بھول گئے؟ دیکھیں کیا بھول گئے. اطرت سے محبت بھول گئے، اطرت سے محبت بھول گئے، اجر رسالت بھول گئے. بس ایک غار ہرا یاد رہا، بس ایک غار ہرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. بس ایک غار ہرا یاد رہا، بستر ہجرت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا، غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے، کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے. من کن تو مولا یاد رہا، من کن تو مولا تو یاد رہا، پر حکم رسالت بھول گئے. من کن اطرت سے محبت بھول گئے، اجر رسالت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے. من کم تو مولا تو یاد رہا، پر حکم رسالت بھول گئے. اے مولا دشمن علی تجھ پہ لعنت ہو، اس لیے کہ کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے. نعرہ صلوات. یہ وہ ہیں جو چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں. لقب کاظم، صاحبان عزت، اس ملعون نے ایک خاتون کو بھیجا، وہ اس لیے کہ آپ کی عبادت میں خلل ڈالے. اور امام عبادت میں مصروف ہیں، قید خانے میں ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں. یہ خاتون آئی تاکہ الزام لگایا جا سکے. جب وہ آئی ہے
امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور سجدے میں سر رکھ دیا اور عبادت کرنے لگے. سبحان ربی الاعلی و سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. بس یہ عبادت شروع کی, سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ. بس یہ آپ کا ذکر کرنا تھا کہ در و دیوار بھی آپ کے ساتھ یہ ذکر کرنے لگی. وہ جو آئی تھی ایک مرتبہ اس کا وجود کانپنے لگا, دیکھا کہ یہ تو اتنی عظمتوں کے مالک ہیں کہ زمین تو زمین, آسمان پہ بھی ان کا ذکر ہے. ایک مرتبہ وہ اس کے پاس چارہ کوئی نہیں رہا, ایک مرتبہ سجدے میں جا گری اور جو ذکر امام کر رہے تھے وہ کرنے لگی. سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکۃ. جو ہارون کے سپاہی تھے, جو جاسوس تھے, جنہوں نے خبر لے کے جانی تھی, وہ جانے لگی. تاریخ کہتی ہے وہ جا کے کہنے لگے التی جاریتک, وہ جو تیری کنیز تھی, سارت جاریتک موسیٰ جعفر, وہ تو موسیٰ جعفر کی کنیز بن گئی ہے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو تیری کنیز تھی وہ تو موسیٰ کاظم کی کنیز بن چکی ہے. اچھا, ایک امتحان حضرت یوسف نبی کا بھی ہوا اور ویسا ہی امتحان امام موسیٰ کاظم کا بھی ہوا. کامیاب دونوں ہوئے لیکن ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق ہے بے نظیر, بے مثال, اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی صفتیں ہیں بے مثال, کسی میں نہیں پائی جاتی. موسیٰ حضرت یوسف کامیاب ہوئے لیکن اپنا دامن بچایا ہے. حضرت یوسف نے اپنا دامن بچایا ہے, زلیخا کو نہیں بچا سکے. یوسف نبی نے اپنا دامن بچایا, زلیخا کو نہیں بچا سکے. لیکن یہ وہ امام ہے کہ اپنا دامن بھی بچایا, اپنا دامن بھی بچایا اور اس خاتون کو بھی نجات دے دی. مجھے کہنے کا حق دیتے ہو, جو سو رہے ہو, اگر اجازت ہو تو تھوڑا کہہ دوں کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا دامن بچا لے. نبی اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو پیغام لائے اور اپنا دامن بچا لے. امام اسے کہتے ہیں جو اپنا دامن بھی بچائے اور امت کو بھی بچا لے. نعرہ صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. امام کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا علی بن یقطین. اسے وزارت ہارون نے دی تھی. ایک مرتبہ جب امام کے پاس آیا تو ملاقات کرنا چاہتے تھے علی بن یقطین امام سے. آپ نے اجازت نہ دی. ایک بات, آخری بات اور پھر کچھ جملے مسائل کے, آپ نے ماتم بھی کرنا ہے. علی بن یقطین آئے اور آنے کے بعد اجازت طلب کی امام سے. آپ نے اجازت نہ دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت طلب کی, آپ نے اجازت نہ دی. پھر اجازت طلب کی, وزیر ہے مولا کے چاہنے والے, پھر اجازت طلب کی, آپ نے اجازت نہ دی. ایک مرتبہ علی بن یقطین نے وہ جو درگاہ میں وہ جو ملازم تھا امام کا, اس سے پوچھا کہ امام سے بس اتنا پوچھ کے بتا دو کہ اسے اجازت کی, مجھے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے, بس یہ پوچھ کے بتا دو. جب وہ پوچھنے گیا تو آ کے کہنے لگا, امام نے کہا, وہ دربان کہنے لگا کہ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا ایک چاہنے والا تیرے پاس آیا تھا, میرا ایک چاہنے والا حاجت لے کے تیرے پاس آیا تھا, تیرے پاس وقت نہیں تھا کہ اس سے ملاقات کرتا, تیرے پاس وقت نہیں تھا کہ اس سے ملاقات کرتا, تیرے پاس میرے چاہنے والے کے لیے وقت نہیں تھا, میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں. ایک مرتبہ نادم ہوا, پشیمان ہوا, گڑگڑانے لگا, معافی کا طلبگار ہوا, کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دیجیے, میں کبھی بھی آپ کا چاہنے والا حاجت لے کے آیا ایسا نہیں کروں گا. اور فرزند رسول میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کروں گا, لیکن فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے اپنے دیدار کی. دیکھیں کیسے امام کا دیدار نصیب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جب تک میرا چاہنے والا تجھے معاف نہیں کرے گا ہم تجھے ملاقات کا موقع نہیں دیں گے. کہ فرزند رسول ملاقات بھی ابھی کرنا چاہتا ہوں, آپ کا چاہنے والا بہت دور ہے, کوفے میں ہے, کیسے جاؤں, میں اتنی دور, سینکڑوں میل دور ہوں آپ
اس چاہنے والے سے کیسے اس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا جنت البقیع میں جا، وہاں پر ایک تمہیں ناکا نظر آئے گا، اس ناکے پہ سوار ہو جانا، سوار ہو گئے اور پہنچ، جیسے ہی وہ اس پہ بیٹھو گے تو وہ تمہیں کوفے میں لے جائے گا۔ وہ گیا، علی بن یکتعین گئے، جا کے ناکے پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد جب دیکھا تو چشمے زدن میں اپنے آپ کو کوفے میں اس کے دروازے پہ کھایا، گئے جا کے اسے معافی مانگی، مولا نے اسے معاف کیا اور دیدار فرمایا، جو بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اجازت اور دعا۔ کب کیسے گئے؟ چشمے زدن میں، کس پہ؟ جنت البقیع کے سامنے ایک ناکے پہ۔ مسلمانوں کی سمجھ میں آج تک معراج سمجھ میں نہ آیا، معراج سمجھ میں نہ آیا، یہی سوچتے ہیں کہ نبی کیسے گئے تھے۔ اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ تو امام نے اپنے چاہنے والے کو چشمے زدن میں معراج کر کے بتایا کہ جب محمد کے نوکروں کا یہ عالم ہے تو رسالت مآب کا کیا حال ہے۔ جب آپ کے چاہنے والوں کا یہ معراج ہے، یہ کمال ہے، تو جو رسالت مآب ہیں ان کی شان کیا ہے؟ کچھ جملے مصائب کے، جس طرح سے آپ کی صفتیں بے مثال ہیں، کسی امام میں، کسی معصوم میں، کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ ارباب اعضاء، اسی طرح سے آپ کے مسائل اتنے سخت ہیں کہ کسی بھی معصوم میں ایسے مسائل نہیں پائے جاتے۔ ابتدائی مسائل میں آل محمد کے گھرانے میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد بھی جن کی روح کے قبض ہونے کے بعد بھی ان کے ہاتھوں کی رسیاں یا زنجیریں بدن کے ساتھ رہی ہیں۔ جن کی گودی میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، اجرکم اللہ، جن کی گودی میں، میری بہنوں کی گودی میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، ہاتھوں کو جوڑ کے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابتدائی مجلس میں سخت جملے کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہستیاں ہیں جن کی رسیاں اور زنجیریں ان کی شہادت کے بعد بھی بدن پہ رہی۔ ایک حسین کی یتیمہ سکینہ بنت حسین جو آج بھی زندان شام میں بدے ہاتھوں سے سو رہی ہے، اور دوسرا میرا قیدی امام موسیٰ کاظم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب اعضاء، آج جناب معصومہ کن کو پرسہ دینا، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے تو آج شرما شرما کے نہ روئیے گا۔ جب اس قید خانے میں تھے نا، قید خانہ بھی جناب سکینہ کے قید خانے سے عجب انداز سے ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو بغداد میں، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیے، جب اس قید خانے کو دیکھیں گے نا، آج بھی وہ موجود ہے کہ پتھر سے پتھر دل بھی کوئی شخص ہونا، لیکن جب اس قید خانے کو دیکھتا ہے ایک بار تو دھاڑے مار مار کے رونا شروع کرتا ہے۔ ارباب اعضاء، یہ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اس ملعون نے یہ کیا کہ لوہے کی سوراخیں لگا دی تھی، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سر زخمی ہوتا تھا، جب پاؤں پھیلاتے تھے تو پاؤں زخمی ہوتے تھے، اور کبھی اگر نیند آ جاتی تھی تو کروٹ بدلتے تھے تو بدن زخمی ہوتا تھا۔ اس قید بمشقت میں 9 سال ایک گزارے ہیں میرے امام نے، کل جو قید کی عمر ہے وہ ہے 14 برس۔ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زنداؤں میں جوانی اور اسیری گزر گئی، زنداؤں میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ ارباب اعضاء، کھجوروں میں ڈال کے، سندھی بن شابک نے کھجوروں میں زہر ڈالی، یہ زہر امام کو دی۔ یہ زہر اتنی زہریلی تھی کہ اگر کسی تیلاب میں ڈالی جاتی نا تو اس تیلاب کی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ امام نے فقط 2 دانے لیے کھجور کے، اس نے کہا کچھ اور لیجئے،
آپ نے فرمایا جب تیرا گزارا ان 2 کھجوروں کے دانے سے ہو سکتا ہے تو مجھے اور تنگ کیوں کرتا؟ ارباب اعلیٰ، تلوار سے بھی شہادت ہوتی ہے، زہر سے بھی شہادت ہوتی ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں. تلوار بدن کے ٹکڑے باہر سے کرتی ہے، زہر جگر کے ٹکڑے اندر سے کرتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس وقت میرے مولا کا آخری وقت آیا نا تو شاہ خراسان تشریف لائے اور دیکھا کہ زندان کے چاروں طرف خون کے کچھ لوتھڑے ہیں. خون زندان کی چاروں دیواروں میں لگا ہوا ہے. ہمارے اسباب گریہ کے لیے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے یہ خون کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب کسی کو زہر ملتی ہے تو اس کے چاہنے والے آس پاس ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار پاس ہوتے ہیں، وہ تشت آگے کرتے ہیں، جگر کے ٹکڑے اس میں جا کرتے ہیں. بیٹا جب تیرے بابا کو زہر ملی کوئی نہ تھا جو تشت آگے کرتا. تیرا باپ کبھی دیوار کے اس جگہ جا گرتا، کبھی اس جگہ جا کرتا. بیٹا یہ تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ باب الحوائج کی مجلس ہے. کس کے دل میں جو حاجت ہے اس مجلس میں وہ رد نہیں ہو سکتی. ارباب ابھی امام کے بدن میں کچھ روح باقی تھی کہ ہارون ملعون نے آپ کے جسد مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دربار میں لے آیا اور شیعوں کو بلایا. جو انہوں نے کوئی عبادت سمجھتے ہو نا، مجھے معاف کر دینا، اتنے شیعوں کو بلایا اور کہنے لگا شیعوں یہ دیکھو تمہارا امام مر گیا ہے، دیکھو ان پیپروں پہ ان کاغذوں پہ دستخط کر دو کہ تمہارا امام تبھی موت دنیا سے گیا ہے، اس کو زہر نہیں ملی. ابھی کچھ بدن میں روح باقی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا کی یہ چیخ نکلی، کہا شیعتی اے میرے شیعہ میرے قتل میں دستخط نہیں کرنا، قتلن قتلن قتلا، دیکھو مجھے زہر دے کے قتل کیا گیا ہے. کافی ایک روایت پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، مجھے معاف کیجیے ارباب اعلیٰ بڑی سخت روایت ہے، بڑی سخت روایت ہے. کافی فرماتے ہیں کہ اس ملعون نے جب یہ دیکھا اور جلاد کو حکم دیا کہ جلاد اس وقت تک تازیانے مارتا رہے جب تک بدن میں روح باقی رہے. کہ جلاد آگے بڑھا، ایک مرتبہ یہ اس وقت تک تازیانے مارتا رہا جب تک امام موسیٰ کاظم کے بدن میں روح باقی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ یہ تازیانے مارتا تھا، امام کا بدن کانپ جاتا تھا. ایک مرتبہ کہتے بارے رہا مجھے سباستی سے اٹھا لے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب امام کی روح پرواز کر گئی ارباب اعلیٰ، سن سکو گے ارباب اعلیٰ، وہ عزت والو اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانوں کو آباد رکھے. دیکھو سن سکو گے جب امام کی روح پرواز کی کیسے جنازہ اٹھا میرے امام کا. 4 مزدور آگے بڑھے، 4 مزدور آگے بڑھے، جنازے کو ایک کمبل میں رکھا. سنیے گا آل محمد کے تاریخ میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جو کمبل میں اٹھے. 3 جنازے ایسے. ایک جنازہ علی بن ابی طالب کا، جس وقت مسجد کوفہ میں آواز آئی الا قد قتل امیر المومنین، یہ آواز جناب زینب کے کانوں میں ٹکرائی. ایک مرتبہ جناب زینب کی چیخ نکلی، کہا بھیا حسن بھیا حسین دیکھو یہ کیسی آواز ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی آج یہ آواز سنائی دی آپ برداشت نہیں کر سکی. بی بی جب کربلا میں الا قد قتل الحسین بے کربلا کی آواز آئے گی تو بی بی کیسے برداشت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام حسن امام حسین دوڑتے ہوئے گئے. ایک مرتبہ گئے، دیکھا بابا نے امام نے مولا علی نے کچھ خاک اٹھائی اور سر پہ رکھی اور سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا بار الہ تو گواہی دینا کہ جب قیامت ہوگی انبیاء و مرسلین موجود ہوں گے، پروردگار تو گواہی دینا علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں. اور اس کے بعد کا بیٹا حسن گھر میں چلنے کا بندوبست کرو. ایک کمبل لایا گیا اور اس کمبل میں مولا علی کو لٹایا گیا. آگے سے امام حسن اور حسین نے اٹھایا، پیچھے سے اصحاب نے اٹھایا. یوں چلا ہے علی کا جنازہ. اور دوسرا جنازہ سن سکو گے ارباب اعلیٰ، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا،
دوسرا جنازہ امام حسن کے یتیم قاسم ابن حسن کا جنازہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضاء جس وقت حضرت قاسم گئے نا تو تاریخ کہتی ہے ایسے گئے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور جانے کے بعد خوب جنگ کی میرے مولا نے، خوب جنگ کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم ابن حسن گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ آواز دی، چچا اگر میری آواز سن رہے ہو تو چچا مدد کو آؤ۔ جیسے امام حسین نے سنا ایک مرتبہ دوڑے، تلوار کو ذہن سے نکالا، کہا بھتیجے تیرا چچا آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے امام حسین آگے بڑھے، شمال کی فوجیں جنوب کی جانب بھاگی، جنوب کی فوجیں شمال کی جانب بھاگی، حضرت قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے۔ تاریخ کہتی قاتلو ہو اربن اربا، فرزند رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین گئے، کہا بیٹا قاسم اگر میری آواز سن رہے ہو تو لبیک کہو۔ اور بابے ہر گھوڑے کی ٹانپ میں سے آواز آتی تھی، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ میرے مولا نے ایک کمبل لیا اور کمبل زمین پہ رکھا اور ٹکڑوں کو، حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو اس کمبل میں رکھا، اس طرح سے اٹھائے جناب حضرت قاسم کا جنازہ۔ یہ 3 جنازے، مولا علی کا جنازہ، حضرت قاسم کا جنازہ اور تیسرا جنازہ پل بغداد میں اٹھایا۔ بابے 4 مزدوروں نے آگے اٹھایا۔ جان تو عالم کیا ہے، مزدور آگے آگے جا رہے ہیں، اور جو رونے کو عبادت سمجھتے ہو، جو رونے کو عبادت سمجھتے ہو، مزدور آگے آگے جا رہے ہیں۔ ایک بڑھیا تھی جو پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ سلیمان ہارون کا کزن ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھا اور کہنے لگا اے بڑھیا ایک بات بتا، ابنوں کا توفا، کیا تیرا بیٹا مارا گیا ہے؟ بڑھیا کیا تیرا بیٹا مارا گیا ہے؟ اس نے کہا اگر میرا بیٹا مارا جاتا تو سلیمان سارے بغداد سے لوگ آتے، یہ تو فاطمہ زہرا کا بیٹا مارا اے ظلم کی ہوا بتا کیا ہے ماجرا۔ ایک لوہے کے 4 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی ہوا بتا کیا ہے ماجرا، میت کے ساتھ زنجیر کی کیسی ہے یہ سزا۔ اے ظلم کی ہوا بتا کیا ہے ماجرا، میت کے ساتھ زنجیر کی کیسی ہے یہ سزا۔ مزدور پل پہ رکھ کے میت کو چل دیے، ہائے اس بے کسی کے عالم میں کفن کون لائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس ارباب اعضاء اس سلیمان نے، بس آخری روایت، سلیمان نے امام کے جسد مبارک کو اپنے اختیار میں لیا اور جو زنجیریں تھیں ان کو کاٹنے کا بندوبست کیا گیا۔ محمود نامی ایک اہنگر ہے جو ابھی بھی جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے نا، بس یہ آخری روایت ارباب اعضاء۔ قسمت پھر اس کی، جسے رونا نہ آئے وہ سب نیچے کر لیا کریں۔ ارباب اعضاء محمود نامی ایک اہنگر ہے، یہ اپنے گھر میں سو رہا ہے، اس نے خواب میں ایک عجیب عالم دیکھا۔ آخری روایت ارباب اعضاء کہ اس نے خواب میں دیکھا رسالت مآب آئے ہیں اور آنے کے بعد ایک عجیب عالم ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں پہ نالین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا میں تڑپا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا عالم بنا رکھا ہے؟ کہا اے محمود تو سو رہا ہے، میرا بیٹا پلے بغداد میں مارا گیا ہے۔ کہتا میں پلے بغداد میں گیا، میں نے اپنے اوزار لیے، لینے کے بعد میں نے چاہا ہاتھوں میں موجود وہ زنجیروں کو کاٹوں، ایک مرتبہ کاٹنا چاہتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ محمود کیا ہوا تو کیوں بے ہوش ہوا؟ ارباب اعضاء بڑے 2 جملے بڑے سخت ہیں۔ ایک لفظ رزا یرزو، جب گوشت قیمہ بن جاتا ہے نا، جب گوشت بدن کا قیمہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ
موسیٰ کاظم کے ہاتھوں کی زنجیروں کو کاٹوں، میں نے دیکھا کہ بدن کا گوشت زنجیروں میں الجھا ہوا ہے، میں برداشت نہیں کر سکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آج دیکھیے کتنے چاہنے والے آپ کے موجود ہیں، آج دنیا کے ہر کونے کونے پہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ اے ارباب اعضا، اگر تم کاش کربلا میں ہوتے، کاش پلے بغداد میں ہوتے، اگر آج اتنے چاہنے والے ہیں، یہ اگر کربلا میں ہوتے نہ عباس کے بازو کرتے، نہ قاسم کا لاشا پامال ہوتا، نہ انہوں محمد کے گلے کرتے، نہ حلقے علی اصغر پہ تیر رکھتا، نہ حسین کی گردن پہ خنجر چلتا، نہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ 3 دن تک پورے بغداد پہ رہتا۔ سلیمان نے ندا دی، دیکھو جو کوئی جنازے پہ آنا چاہے آ سکتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارباب اعضا دور دراز سے لوگ آئے، بڑی شان سے جنازہ اٹھا، جو سلیمان نے اپنے لیے کفن رکھا تھا وہ کفن امام کو پہنایا گیا۔ بس آخری جملہ میں کہوں گا مولا بڑی اچھی قسمت ہے آپ کی، آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، دور سے لوگ آئے، لیکن آئے سید سجاد کا بابا کہ جس کا جنازہ 3 دن تک تپتی رہتی میں کربلا میں رہا، کوئی نہیں تھا جو قبر پہنتا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب الماتم حسین۔